بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے ایک ماتحت ادارے کے سربراہ نے مشورہ دیا ہے۔ وہ مشورہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ اور جو کراچی جو ہے وہ انتظامی اعتبار سے دنیا کے بدترین شہروں میں اس کا شمار کیا جا رہا ہے۔ ایک عالمی رینکنگ سامنے آئی ہے جس میں اس کا نمبر بدترین شہروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو فواد چوہی صاحب ہیں، انہوں نے اتفاقاً میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو باتیں کہیں وہ کیا تھیں وہ آپ کے نالج میں ہے، لیکن اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر جو پی ڈی ایم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال پی ڈی ایم کے ہی کسی نہ کسی لیول کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے متعلق جو لابنگ کر رہے ہیں اپنی جماعت کے اندر اور اپنے بھائی صاحب کے سامنے، وہ لابنگ کیا ہے، یہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ان کے اس کا جو تاثر ہے وہ ایک بیڈ گورننس والی گورنمنٹ کا ہے، اور اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ان کے ایک ماتحت ادارے، براہ راست ماتحت ادارے نے کے سربراہ نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور اعلیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کا جو تشخص ہے وہ بحال ہو اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی جے جے کار کریں، تو پھر آپ کو پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اور بیوروکریسی جو رپورٹ ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ایک تو جو عام زبان زد عام ہے، آپ کسی بھی بڑے افسر کے پاس جا کے گفتگو کریں تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یار کہ ہم کام کیوں کریں۔ وہ کیپٹن صاحب جو تھے یہ رنگ روڈ والے، ان کے ساتھ جو ہوا، احد چیمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ جب پیسہ لگے گا تو تھوڑا بہت پیسہ آگے پیچھے ہوگا اور لوگ خام خواہ باتیں کرتے ہیں، اور محض باتوں کی بنیاد کے اوپر یہاں پر جو ہیں وہ افسر دھر لیے جاتے ہیں نیب کی طرف سے۔ تو ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہیں، کام نہ کر کے جو لوشے ہیں وہ اڑاتے رہیں، کام کر کے جیل کیوں جائیں، یہ ایک تاثر ہے۔ تو اس تاثر کی وجہ سے جو پاکستان کی سول بیوروکریسی ہے، جو افسر شاہی ہے، وہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ تعاون، دست تعاون جس کو کہتے ہیں، وہ کھینچ رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو رپورٹ ہے ایک حساس ادارے کی، جو انالیسس بھی کرتا ہے ادارہ، اس کی ایک رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا گیا۔ رپورٹ یہ ہے کہ بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ لوگ اس کو دوسری دفعہ ووٹ دیں گے، اور اگر ووٹ مطلب نہ ہونے کے برابر کسی کو مل رہے ہوں تو آپ کی بہت اچھی بھی یاد اللہ ہو پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں کے ساتھ، تو بھی وہ سیاہ کو سفید نہیں کر پائیں گے۔ وہ 19-20 کر سکتے ہیں، کچھ سیٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سائنس ہے، یہ جو ہے انجینئرنگ ہے، جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، پوری سائنس ہے کہ رزلٹوں کو آگے پیچھے کرنا، وہ پارٹی کو آگے پیچھے کرنا، لوگوں کو توڑ کے لانا۔ تو مطلب وہ کل بیٹھک والی میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ 6 ہفتوں میں جہانگیر ترین سے لے کے جاوید ہاشمی اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر، سمو گئے تھے یا سما دیے گئے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ۔ تو اتنا تو کام کیا جا سکتا ہے، لیکن مردہ گھوڑے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی طاقتور ترین جو ہستیاں ہیں اور طاقتور ترین جو ادارے ہیں یا قوتیں ہیں، وہ مطلب یہ کہ مردہ گھوڑے کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ تو جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے ان کی اسیسمنٹ ہے، وہ جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جب بڑے بڑے افسروں سے جب ان کا تبادلہ خیال ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کچھ اس طرف کے افسروں کے ساتھ بھی جب تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا بس پہلا اور آخری چانس ہے۔ تو ہم اپنی عاقبت جو ہے سیاسی یا جو پروفیشنل عاقبت ہے وہ کیوں خراب کریں؟ نون لیگ کے ساتھ ہمیں چلنا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے؟ تیسری تو جو آئی تھی تبدیلی والی سرکار، وہ تو تبدیل ہو کے رہے گی، اس کو اب اگلی باری نہیں ملے گی، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ تو وہ اسیسمنٹ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس حکومت کا تاثر جو عام عوام میں یا جو عوام کی رائے عامہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کراچی، پشور، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، چیچوں کی ملیاں، پھالیا،
خاران ناران کغان جہاں پر مرضی چلے جائیں آپ کو ایک ہی یار ہے بہت ہی گند ہو گیا. یہ لوگ اس طرح کر کے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو اس لیے رائے عامہ جو ہے وہ گیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک رائے عامہ جو آپ ہے وہ اس کے ذریعے آپ گیج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پریکٹیکلی جا کے گیج کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جائیں. اور الیکٹیبلز بھی جو ہیں وہ ان کو 5-10 ہزار ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو الیکٹیبلز کی الیکٹیبلی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو الیکٹیبلز بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلا بسیرا ان کا کس پارٹی کے ساتھ ہونا ہے ان کا. تو لہٰذا یہ کل ملا کے صورتحال یہ بنتی ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ عوامی رائے عامہ کو دیکھ کے وہ نیوی پا کے نکر پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کو اب ایکٹیو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو کیسے کیا جائے. تو تجویز یہ دی گئی ہے کہ سرکار 7-8 بڑے افسر جو ہے نا گریڈ 21-22 کے وہ والے تلاش کیے جائیں جنہوں نے اگلے 1.5 سے 2 سال میں ریٹائر ہو جانا ہے. یعنی کہ ان کا کوئی فیوچر نہ ہو تو پھر نہ وہ کوئی فیوچر پلان بنائیں گے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو ریت میں پھنسی ہوئی کشتی ہے وہ ہو جاتی ہے نا, دلدل میں پھنس جاتی ہے کشتی. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ نہر سویز میں ایک جہاز پھنس گیا تھا, یوں کر کے لگ گیا تھا. تو پاکستان کا بھی جو جہاز ہے وہ یوں کر کے پھنسا ہوا ہے. تو اس کو سیدھا کرنا ہے. تو اس کے لیے جو مطلب ہیلپ چاہیے وہ چاہیے پاکستان کی افسر شاہی کی, جس کو ہم پاکستان کی بیوروکریسی کہتے ہیں. بیوروکریسی جب تک تعاون نہیں کرے گی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو 8 افسر اس طرح کے چاہیے جنہوں نے اپنا فیوچر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تلاش کر رہے ہوں, بلکہ وہ عمران خان صاحب کی ادھر حکومت جو ہے یا ادھر الیکشن اناؤنس ہو اور نگران حکومت آئے اور ادھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے. یہ ان کو بڑا صائب مشورہ دیا گیا ہے اور وہ کہا گیا کہ جی کہ آپ افسر ڈھونڈیں اس طرح کے. اب وہ عمران خان صاحب نے پارٹیاں لگا دی ہوئی ہیں اس طرح کے افسر ڈھونڈنے. چیف سیکرٹری اس طرح کا لگائیں گے, آئی جی اس طرح کا لگائیں گے, CCPO لاہور اس طرح کا لگائیں گے. ادھر کوشش کریں گے کہ KPK میں بھی اس طرح کے معاملات ہو جائیں. تو پنجاب کو اپنی مٹھی میں رکھنا بہت ضروری ہے. پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. یہ جو ہے نا جی ساہیوال سے پنڈی تک کا جو ٹوٹا ہے یہ پاکستان کی حکومتیں بناتا بھی ہے, یہ پاکستان کی حکومتیں گراتا بھی ہے. تو یہاں پر پہلے ہی PTI بڑی کمزور تھی. آپ دیکھ لیں, آپ سیٹیں نکال کے دیکھ لیں. تو جو ادھر کے ہیں الیکٹیبلز ان کو لگتا ہے کہ اس دفعہ تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے, جس کو ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو تھا جس کو ہم کور کہتے ہیں وہ 2 علاقے ہیں نا, یہ والے جنوبی پنجاب اور یہ آپ کا KPK. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پنجاب کو ایز اے ہول کس طرح گریب کیا جائے, اس کو کھڑا کیا جائے, یہاں پر تاثر ٹھیک جائے. تو بڑے بڑے چند ایک جگہ پر بڑے بڑے یعنی اپوائنٹمنٹس ایسے افسروں کی چاہیے جن کو پتہ یہ ہو کہ ہم نے شہباز شریف کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے سرو نہیں کرنا کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ آ جانی ہے. تو اس طرح کے افسر تلاش کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کہہ لیں کہ ٹاسک فورس کے ذمہ کام لگا دیا ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ٹاسک فورس ان کے الیکٹیبلز نہیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور آپ کو ان قریب اسلام آباد اور لاہور میں کچھ پوسٹنگز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, کیونکہ جو رپورٹیں عمران خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں وہ رپورٹیں یہ ہیں کہ بزدار صاحب نے ایک اپوائنٹمنٹ جو کر کے پنجاب میں گورننس کا پٹھا بٹھا دیا ہے وہ ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری والی. تو بہرحال وہ پھر یہاں پر کہانیاں بہت ہیں پنجاب میں اور کرپشن کی داستانیں بھی بڑی سنائی جاتی ہیں سینہ گزٹ نجی محفلوں میں. ان کا کیا ذکر کریں, ہم دفع کریں, چھوڑیں پرا. اب آ جاتے ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی ساکھ والی حکومت جس کے پیر جو ہیں وہ زمین پر نہیں لگے ہوئے بلکہ ہوا میں معلق ہیں. اس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو ایک شرط رکھی تھی, کل بلاول نے کہہ دیا میں نے تو صفحہ پاڑ کے پھینک دیا ہوا ہے, میں PDM میں کیوں جاؤں, میرے کو کہتے ہیں کہ معافی مانگو. تو شہباز شریف صاحب نے آج پھر طارق عزیز صاحب جو ہیں اسلام آباد کے بڑے تگڑے رپورٹر ہیں, نون لیگ کو کور کرتے ہیں, ان کی بائی لائن چھپی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کی جو کہ بڑی لیڈرشپ ہے ان کو بتایا کہ میں نے 2 دفعہ جو ملاقات کی ہے بلاول بھٹو زرداری سے ایک دن میں, اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ تیار ہیں کہ اس حکومت کو ہم نے ان ہاؤس وہ قاسم سوری تو سٹارٹ کریں گے تو آگے چلیں گے, پھر اسپیکر کے خلاف اور پھر وزیر اعظم کے خلاف تبدیلی لائیں گے اور اس سے پہلے پنجاب میں لے کے آئیں گے. پنجاب میں حمزہ کو بنائے نا وزیر اعلیٰ پنجاب, کیوں نہیں بناتے آپ؟
تو وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پیپلز پارٹی سے یہ شرط جو ہے ختم کر دیں ہم نون لیگ والے. مولانا کو بھی سمجھائے, میں میاں صاحب سے بھی بات کرتا ہوں, آپ بھی بات کریں جب آپ کی بات ہو, کہ جی کہ یہ جو ہے نا کہ معافی مانگیں, یہ معافی والی شرط جو ہے یہ ختم کریں. ہمیں NPP کی ضرورت ہے, ہمیں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے, آگے بڑھیں. تو ماحول جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اس طرح کا بن رہا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے پیر ہے ہی نہیں زمین پہ. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جڑیں عوام میں وہ اتنی گڑبڑ ہو چکی ہوں کہ ان کو عوامی سپورٹ حاصل ہو. جس حکومت کو عوامی سپورٹ حاصل ہو اس کو حکومت کے خلاف کوئی جلسہ کرنا, اس کو ختم کرنا, اس کو گرانا سوکھا کام نہیں ہوتا. یہ حکومت اپنی عوامی تائید کھو چکی ہوئی ہے, نہ صرف عوامی تائید کھو چکی ہوئی ہے بلکہ قوتی تائید بھی کھو چکی ہوئی ہے. قوت سمجھتے ہیں نا, قوت, تو وہ تائید بھی ان کو اس طرح سے حاصل نہیں ہے ماں سوائے ان کے جن کا فیوچر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب کہ کچھ کر لو خان صاحب, کچھ کر لو. یہ جو ہیں مطلب کچھ 7-8 افسر ڈھونڈنے اس طرح کے کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ ادھر اپوزیشن نے یا نواز شریف نے اگر گرین سگنل دیا تو ادھر ٹاڑا کام لگ جانا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, قاسم سوری کے خلاف کوئی بڑا ہی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے, کوئی بڑا کیس نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ان کے خلاف ہوئی تو پھر راستہ سیدھا ہو جائے گا نا. تو ان حالات میں حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ گورنر راج کرتے ہیں. کراچی میں تو لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت گراؤ وفاق کی. فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہیں, اور وہ جناب وہ اپنا غصہ پتہ نہیں وہ سندھ حکومت پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت والے بڑے تیز لوگ ہیں, اور وہ انہوں نے جواب وہ کہہ رہے تھے کہ جی گورنر راج تو نہیں لگ سکتا, ہمارے اوپر مطالبہ ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. ہاں جی, آئین کا آرٹیکل 140A وہ اس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے, یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے. اتنا آپ کو قانون عزیز ہے, اتنے لوگ عزیز ہیں, تو ایتھے بھی کوئی موت پہ جائے نا سانوں, نہیں یہاں پہ نہیں کرنا ہم نے. تو اپنی اپنی گیم ہے, اپنا ڈھول ہر کوئی پیٹ رہا ہے, اور عمران خان صاحب اپنے بچت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ کوئی اپنا بچت کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے کہ 7-8 سر لب لو سر, رسی تم لب دینے ہیں, وہ لگا لیں اور کام چلائیں, تاثر بنے. بڑا کام ہو رہا ہے. یہ جہانگیر شوکت ترین صاحب کو لگانے کا ہوا ہے نا, بڑا کام ہو رہا ہے, چوٹے چتا لی یہ بجٹ والا جو فارمولہ بیچا ہے. تو لہٰذا ان 2 نمبریوں سے حکومتیں نہ چلا کرتی ہیں نہ بچا کرتی ہیں. حکومتیں بن جایا کرتی ہیں لیکن قائم نہیں رہ پاتی ہیں. ذریعہ عمران خان صاحب کی حکومت 7-8 افسر بچا پائیں, یہ ان کسی کی خام خیالی تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساکھ نہ ایک دن میں بنتی ہے نہ ایک دن میں ختم ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی ساکھ برباد کرنے میں پوری ایمانداری کے ساتھ پورا زور لگا کے یہ والا کام کیا ہے کہ اپنی ساکھ انہوں نے خراب کی ہے. تو یہ ساکھ اب راتوں رات بحال نہیں ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.